آئیے اس جائزے میں مل کر دیکھتے ہیں کہ موروثی صدمہ کیا ہے اور نسلیں کیسے شفا پا سکتی ہیں۔ بات شروع کرتے ہیں 1945 کے پولینڈ سے، جہاں ہانا سٹرن اپنے ننھے بیٹے ڈیوڈ کے ساتھ چھپی ہوئی تھی۔ دہائیوں بعد بالکل نارمل زندگی گزارنے کے باوجود ڈیوڈ ایک عجیب سی بے چینی اور جذباتی خالی پن کا شکار رہا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا جسم وہ درد یاد رکھ سکتا ہے جو اس نے خود نہ سہا ہو؟ اس کا دلچسپ جواب انسانی دماغ میں چھپا ہے، جس میں تقریباً 86 ارب پیچیدہ نیورونز موجود ہیں۔ ہمارا لمبک سسٹم بقا کو کنٹرول کرتا ہے، امیگڈلا خطرے کا الارم ہے اور ہپوکیمپس یادوں کا منتظم۔ کوئی شدید صدمہ امیگڈالا کو بہت حساس بنا دیتا ہے، جس سے ماضی کے خطرات حال میں بھی محسوس ہوتے ہیں۔ یہی ایپی جینیٹکس کا کمال آتا ہے۔ شدید تناؤ واقعی ہمارے ڈی این اے کے کیمیائی نشانات کو بدل دیتا ہے۔ ایک تحقیق میں چوہوں کو خوشبو پر جھٹکا دیا گیا۔ حیران انگیز طور پر یہ خوف تیسری نسل تک منتقل ہوا۔ اگلی نسلوں کے ریسیپٹرز بالکل بدل چکے تھے، مطلب خوف حیاتیاتی طور پر وراثت میں ملا تھا۔ اب ذرا نفسیات کو دیکھیں۔ اٹیچمنٹ تھیوری بتاتی ہے کہ ہمارے ابتدائی رشتے ہی عمر بھر کے جذباتی سانچے بناتے ہیں۔ ایک بے چین سرپرست سکھاتا ہے کہ دنیا خطرناک ہے، جبکہ جذباتی طور پر کٹا ہوا سرپرست جذبات دبانا سکھاتا ہے۔ تقسیم ہند جیسے تاریخی واقعات اسے بڑھاتے ہیں۔ کروڑوں کی ہجرت نے دراصل ایک بہت گہرا موروثی صدمہ پیدا کیا۔ جدید تحقیق بتاتی ہے کہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں یہی انکہا درد مسلسل ذہنی صحت کے مسائل پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح بچپن کے منفی تجربات بھی اہم ہیں۔ ایک بڑی تحقیق نے انہیں عمر بھر کی بیماریوں سے جوڑا ہے۔ جانے انجانے میں صدمے کا شکار والدین اکثر تباہ کن رویے دہراتے ہیں، کیونکہ یہی ان کا معمول ہوتا ہے۔ تو سب سے اہم سوال ابھرتا ہے، کیا موروثی صدمے کے اس خطرناک چکر کو واقعی توڑا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، شفا یابی 4 مراحل میں ممکن ہے: بیداری، تلاش، جذبات کو محسوس کرنا اور پھر شعوری پرورش۔ بیداری اصل کہانی سمجھ کر خود پر الزام لوکتی ہے، اور تلاش کا مطلب خاندانی تاریخ اور خاموشیوں کو جاننا ہے۔ ہمارا جسم صدمے کو یاد رکھتا ہے، اس لیے دبے جذبات کو محسوس کرنے کے لیے تھیراپیز بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ شعوری پرورش اس زنجیر کو توڑتی ہے۔ یہ بچوں کے جذبات کو دبانے کے بجائے انہیں سمجھنے کا تقاضا کرتی ہے۔ خوش قسمتی سے سائنس امید بھی دیتی ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ پیار بھرا لمس مثبت ایپی جینیٹک تبدیلیاں لاتا ہے۔ تو جس طرح خوف اگلی نسلوں میں منتقل ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی محبت اور لچک بھی ہماری حیاتیاتی وراثت ہیں۔ ہانا کی پڑپوتی نے اپنے جذبات سمجھ کر اس زنجیر کو توڑا، اور اب وہ اپنی کہانی کی راوی خود ہے۔ تو جب بلا وجہ بے چینی ہو تو یہ ضرور سوچنا چاہیے، کیا یہ اپنا احساس ہے یا وراثت کی گونج؟